دو بھائی اور ایک ماں کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. زیادہ سارے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیں. وہ بہت زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، بڑا ہی ایمان افروز یہ واقعہ ہے. یہ دو بھائی تھے، ایک بوڑھے ہو چکے تھے، عمر بڑی ہو چکی تھی، اور ایک جوان تھے. ماں، اب جب بڑا بیٹا بوڑھا ہے تو ماں کی عمر کتنی ہوگی؟ ماں اپنے بڑے بیٹے کے پاس رہا کرتی تھی. بڑا بیٹا بڑا خدمت گزار بیٹا تھا، ماں کا اطاعت گزار تھا، فرما بردار تھا، ماں کی خوشی، ماں کی رضا، اور یوں کہیں کہ ماں سے محبت کرتا تھا. ایک تو خدمت تو ہے، لیکن ایک ساتھ محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، ایک بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، بڑی زبردست اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور اس کی ایک اپنی فیلنگ ہے اس اٹیچمنٹ کی. تو بڑے بیٹے کو کچھ اسی طرح اپنی ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، اور خدمت کا سلسلہ جاری تھا. ایک دن دوسرے شہر سے بیٹا گھر آیا، جو چھوٹا بیٹا تھا یعنی اس کا چھوٹا بھائی. وہ گھر آ کر کہنے لگا، بھائی جان اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ماشاءاللہ امی جان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اور واقعی میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے، محبت کرتے ہیں آپ امی جان سے، مگر اب بھائی جان آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے، آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، ضرورت اس بات کی کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں. اب اس عمر میں ماں کی، اور ماں بھی اتنی بڑی عمر کی، تو یہ آسان نہیں ہے. میری درخواست ہے کہ میں ماں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. مجھے بھی بڑی تمنا ہے کہ میں بھی ماں کی خدمت کروں، میں بھی ثواب کماؤں، مجھے بھی میری ماں سے بہت محبت ہے، وغیرہ وغیرہ. بڑے بھائی نے کہا کہ آپ مجھ سے میرے بڑھاپے میں اتنا بڑا ثواب کا اور اتنی بڑی نیکی کا وہ جو ذریعہ ہے وہ چھیننا چاہتے ہو؟ میں ماں کو نہیں دوں گا، ماں میرے پاس رہے گی، میں کر سکتا ہوں، الحمدللہ مجھ میں ہمت ہے، مجھ میں طاقت ہے، مجھ میں صلاحیت ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ یوں نہ سمجھو کہ میں کوئی سب بوڑھا ہو گیا اور میں اب نہیں کر سکوں گا، میں کروں گا. چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی جان آپ کے جذبے بہت اچھے، لیکن میں ماں کو لے کے جا رہا ہوں. یوں دونوں میں ماں کے تعلق سے بحث چھڑ گئی. اب وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، بڑے بھائی، چھوٹا بیٹا اپنے دلائل دے رہا ہے. یوں بحث چلتی ہے، حتیٰ کہ بات آس پاس پڑوسی اور رشتہ داروں تک پہنچ گئی. کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ بڑا بیٹا کہتا تھا، جو بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے، بڑا بیٹا کہتا تھا ماں میرے پاس رہے گی، چھوٹا بیٹا کہتا تھا ماں میرے پاس رہے گی. بڑا بیٹا کہتا تھا میں ماں کی خدمت کروں گا، چھوٹا بیٹا کہتا تھا نہیں بھائی جان میں ماں کی خدمت کروں گا. وہ دونوں الگ الگ شہروں میں رہتے تھے، لیکن دونوں ماں کے تعلق سے ایک دوسرے سے بحث میں لگ گئے. خیر آس پاس پڑوس رشتہ دار خاندان والے جمع ہوئے، بات چیت ہوتی رہی، لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا تھا. وہ دونوں اپنے اپنے دلائل دیے چلے جا رہے تھے. حتیٰ کہ جب چھوٹے بھائی نے زیادہ وہ کیا تو دونوں بھائیوں نے عدالت میں مقدمہ کر دیا. مقدمہ کیا تھا کہ ماں کس کے پاس رہے گی؟ مقدمہ کیا تھا؟ ماں کس کے پاس رہے گی. قاضی نے دونوں کے دلائل سنے، دونوں کی باتیں سنی، اور خوب غور و خوض کیا. لیکن دونوں کے دلائل، دونوں کی باتیں، دونوں کی محبت، دونوں کی عقیدت، دونوں کی چاہت، دونوں کی طلب مثالی. قاضی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ میں ان کی بوڑھی ماں کو دوں کس کو، چھوٹے کو دوں کہ بڑے کو دوں. قاضی نے، جو آج ہم جس کو جج کہہ سکتے ہیں، قاضی نے دونوں بھائیوں کو اپنے چیمبر میں بلایا، اپنے آفس میں، اور دونوں کو الگ سے بٹھا کر سمجھایا. دونوں نہ مانے بھائی، بولے نہیں ماں میرے پاس رہے، بولا ماں میرے پاس رہے گی. کہا بھائی جان آپ بڑے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب نہیں کر سکیں گے. بھائی کہے کہ اب تک تو کیا ہے نا بھائی، مجھے بتاؤ میری خدمت میں کیا کمی رہ گئی ہے، میں نے کیا ماں کو تکلیف پہنچائی ہے.
چھوٹا کہے کہ بھائی جان مجھے بھی تو ثواب کمانے دے، میں بھی تو ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے بچے اپنی دادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، میری بچوں کی امی اپنی ساس کی خدمت کرنا چاہتی ہے، میری فیملی چاہتی ہے کہ ہم بھی یہ ثواب حاصل کریں۔ اب دونوں، اب جج قاضی صاحب کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ مجھ سے تو فیصلہ نہیں ہو رہا، ان کی ماں کو لایا جائے۔ اب دونوں بھائی عدالت میں، عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ایک اپنی نوعیت کا منفرد مقدمہ چل رہا ہے کہ دو بھائی ماں کی محبت میں مقدمہ لے کر آئے ہیں کہ ماں میرے پاس رہے گی، وہ بولے ماں میرے پاس رہے گی۔ کمال کا مقدمہ تھا۔ ماں کو دونوں بھائی ایک ویل چیئر پر عدالت میں لائے، دونوں کے آنسو نکل رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں۔ ماں کا وزن کتنا؟ ماں اتنی بوڑھی تھی کہ اس کا وزن 20 kg تھا، 20 kg کا اس کا وجود تھا، اتنی کمزور، لاغر اور بیمار، مطلب اب جو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، ایسی ماں کی پوزیشن تھی۔ دونوں بھائی لائے، قاضی صاحب نے ماں کو کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کو عدالت میں بلانا پڑا، مجھ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کا بڑا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ماں میرے پاس رہے گی، چھوٹا کہہ رہا ہے ماں میرے پاس رہے گی، اور مجھ سے تو فیصلہ نہیں ہو رہا، اماں جان آپ ہی کہیں کہ آپ کو کس کے پاس رہنا ہے۔ اماں جان نے اپنی ایک آنکھ اپنے بڑے بیٹے کی طرف کی، ایک آنکھ اپنے ایک بیٹے کی طرف کہا، جج صاحب آپ مجھ سے پوچھ رہے کہ مجھے کون سی آنکھ چاہیے، میں کیسے کہہ سکتی ہوں، میرا یہ بیٹا بھی پیارا، میرا یہ بیٹا بھی پیارا، نہ کوئی پیسہ نہ پائے، نہ کوئی جھگڑا نہ جائیداد، کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ ماں کے پاس ایک پیتل کی انگوٹھی تھی بس، اس کے بعد ماں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کوئی ماں کو جائیدادیں کہ ماں ورثے میں چھوڑ جائے گی تو مجھے مل جائے گا، نہ نہ نہ، اسی کوئی یہاں کوئی بظاہر کوئی دنیاوی غرض و غایت نہ دی۔ ایک ماں تھی، ماں کی محبت تھی، دو بھائیوں کی ماں سے محبت تھی۔ اب ماں یوں دے کے ماں یوں دے کے، ماں سے فیصلہ، ماں کیسے بولے گی کہ میں کس کے پاس رہتی ہوں؟ ماں نے کہا کہ فیصلہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میرا دونوں بیٹے مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے دونوں بیٹے پیارے لگتے ہیں، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ میں کس کے پاس رہوں گی؟ قاضی صاحب فیصلہ تو آپ ہی کریں۔ قاضی صاحب نے غور کیا، بہت غور کیا، بہت غور کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا۔ قاضی صاحب نے فیصلہ تو کرنا ہی تھا، ایک فیصلہ کیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، زیادہ ضعیف، ان کو بھی ضعف لگ رہا ہے، انہیں بھی خدمت کی حاجت ہے، ان کے بچے بھی ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دوسرا بیٹا جوان ہے، تندرست ہے، تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ماں کی خدمت کر لے۔ تو ماں کی ہمدردی میں کہ ماں کے لیے زیادہ یہ اب لگتا ہے ہوگا، بڑے بھائی کے لیے بھی ایک اسپیس رہ جائے ماں کی ہمدردی میں، اور اس طرح قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ چلی جائے۔ جو بڑا بھائی چیخا ہے، اس کی جو چیخیں نکلی، عدالت میں بیٹھے لوگوں کے کلیجے پھاڑ دیے، ایسے چیخیں مار کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، میری ماں مجھ سے چلی جائے گی، میری ماں مجھ سے بچھڑ جائے گی، میں اپنی ماں کی خدمت سے رہ جاؤں گا، ہائے میرا بڑھاپا کہ میرے اس بڑھاپے نے میری بوڑھی ماں کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اتنی ماں کی محبت کا یہ واقعہ، آج میں نے یہ واقعہ کا انتخاب کیا، کیوں کیا؟ تو خود ہماری اماں چلی گئی ہے، مگر آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ کورونا کی وبا بڑی عام ہے، اور زیادہ تر ہمارے یہاں بوڑھوں کو یہ زیادہ افیکٹڈ ہے، اور ہمارے یہاں جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، یہ ویسے ہی بیمار ہوتے ہیں بیچارے، ان کے شوگر کے مسائل، ان کے بلڈ پریشر کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے آج کل جگر کے پرابلمز بہت ہیں، ہارٹ پرابلم بہت ہیں، کڈنی ایشوز آج کل آئے ہوئے ہیں۔ پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ وہ بڑی مطلب کہ بیچاروں کی لاچاری سی ہو جاتی ہے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، پانی بھر جاتے ہیں، ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا۔ ایسے حالات میں کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ماں کو یا باپ کو، کہ کون رکھے۔ اچھا بیٹا تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بیوی بچے تیار نہیں، ہماری تو وہ
وہ چلی جائے گی، وہ چلی جائے گی، یہ چلی جائے گی، وہ چلی جائے گی، پرائیویسی ختم ہو جائے گی، تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ گھرانہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر جائے. ہمارے والدین نے ہمارے بچپن میں جو سیکریفائسز اور کمپرومائز کیے، اپنی دعوتیں چھوڑی، اپنی خواہشوں کو قربان کیا، نہیں جاتے تھے کہیں، کیوں بچہ اکیلا رہ جائے گا. آج ہمارے بوڑھے ماں باپ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، اور کورونا نے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے. اگرچہ کورونا کی وجہ سے پھر ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ بس یہ کورونا کا یہ اتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ آخر میں یہ مریض آئسولیشن کر دیا جاتا ہے، آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، اکیلا کر دیا جاتا ہے، جو کہ ان کی میڈیکل کے اندر ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. ادروائز بڑے پرابلمز ہیں. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ میری اماں جان کے سویم میں بھی جمع لیکن میکسیمم حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اور ہم اپنے والدین کو اپنے گھر میں کیئر کریں، ان کا ٹریٹمنٹ گھر میں رکھیں اور کوششیں کرتے رہیں. کہیں بھی گیو اپ نہ کریں، کہیں بھی ہاتھ نہ اٹھا دیں کہ نہیں بس یار بس. ماں باپ نے نہیں ہاتھ اٹھایا ہوتا یار، میں نے دیکھا ہے یو کے میں گیا ہوں، یورپ میں گیا ہوں، یہاں وہاں بچے زیادہ افیکٹڈ ہیں، مجھے پتا ہے یورپ اور یو کے اندر معذور بچے بہت ہیں وہاں پر. مگر میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ انہیں بالکل لے کے ان کی عمریں نکل گئی، بچے 20-20 سال کے ہو گئے. میں نے ایک بیٹے کا واقعہ پڑھا ہے، 27 سال کی عمر میں یہ بیٹا اپنے بوڑھے بیمار باپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے گیا. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے اور چھوٹے بیٹے نے یہ تہیہ کیا کہ میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا. خدمت 2 دن 2 ماہ 4 ماہ کی نہیں تھی. میں نے کتاب میں پڑھا ہے تقریباً 13 سال ان کے بوڑھے باپ ہسپتال میں رہے. 13 سال تک یہ 27 سال کا نوجوان بیٹا 40 سال کا ہو گیا مگر اس نے ہسپتال میں اپنے باپ کی خدمت کی. 13 ایئرز کنٹینیو اس نے اپنے والد صاحب کی خدمت کی. اسپتال پہ چاہتی تھی اللہ، لوگ آگے نکل گئے، کہاں کے کہاں معاملہ نکل گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ اسپتال کے باہر کی زندگی کتنی بدل گئی ہے. اس نے 13 سال اپنے بوڑھے باپ کے لیے، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے، اپنے بوڑھے باپ کی عیادت کے لیے نکال دی، خدمت کری. ہاسپٹل میں رہے، ہاسپٹل کے بلز بھی بنتے ہیں مگر کرتے رہے خدمت. کم ہے ایسی اولاد مگر ہے. میں یہ نہیں کہتا، آج میرا بیان ہی ایسی اولادوں کے لیے، خدمت کے لیے، کہ آج بیماریاں بڑھ گئی ہیں. محض پیسے دینے سے کام نہیں چلتا، خدمت کرنی پڑتی ہے، بیٹھنا پڑتا ہے. بلکہ میں کہوں کہ یہ موقع ملتا ہے فیملی کو، پوتوں کو موقع ملتا ہے، نواسوں کو موقع ملتا ہے، بیٹے کو موقع ملتا ہے، بہو کو موقع ملتا ہے. بیٹیاں بعد اوقات شادی کے بعد وہ اتنی زیادہ اس میں اپنی خدمت انجام نہیں دے سکتی، لیکن جو پوتے پوتیاں جو گھر میں اس کی ہیں ان کو موقع ملتا ہے. اگر مرد بیمار ہے بوڑھے تو ان کے لیے، لڑکوں کے لیے زیادہ چانسز ہے. اگر ماں بیمار ہے بوڑھی، ان کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے زیادہ چانسز ہے. اس میں ثواب ہے، ثواب، خدمت کا ثواب. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ، بوڑھے والدین
کی خدمت کریں، نہ کہ ہم ان کو ڈانٹیں، ان کو جھاڑیں، انہیں اس بات کی فیلنگ کرائیں کہ ہم تھک گئے. ارے کیسے ہو سکتا ہم تھک گئے؟ یہ نہیں تھکے تھے یار، ہمارے ماں باپ کبھی نہیں تھکے تھے، ان کو کبھی تھکن نہیں لگتی تھی. آج بھی ڈائپرز بڑوں کے پہنے جاتے ہیں، ان کو بھی باتھ رومز کے ایشو ہو جاتے ہیں اور بڑوں کے ڈائپرز لیے جاتے ہیں. تو کیا بچپن میں ہمارے ڈائپرز کو ہمارے والدین نے، ہماری ماں نے نہیں چینج کیا تھا؟ آج ان کو کھانے میں پرابلم ہوتی ہے تو کیا کل ہم کو کھانے میں پرابلم نہیں ہو رہی تھی؟ آج انہیں ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے تو کیا ہمیں سالوں سال تک ماں نے ہاتھ سے نہیں کھلائے؟ 10 12 سال ماں ہمیں ہاتھ سے کھلاتی ہے، اور اتنے دیر میں 2 بچے اور ماشاءاللہ پیچھے آ جاتے ہیں، ان کی بھی کیئر ان کی بھی کیئر، ایک ساتھ 3 4 بچوں کو ماں اور باپ پالتے بڑا کرتے ہیں، اور ان کی گویا کہ ایک طرح سے نگہداشت کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ آج کہ اس پرفتن دور میں کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ 2 ماں باپ مل کر 11 بچے سنبھال سکتے ہیں، مگر 11 بچے مل کر 2 ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے. تو اپنے والدین کی ہمیں قدر کرنی ہے. ایک لڑکی کے بارے میں پڑھا میں نے کہ وہ شادی کے لیے کنڈیشن رکھتی تھی کہ میرے والد صاحب انتقال کر گئے، میری ماں بیمار ہے، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک کہ میری ماں کی خدمت کی مجھے حاجت ہے. حتیٰ کہ جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تب جا کر اس لڑکی نے شادی کی، اور اتنی اس کو اس کی ماں کی دعا لگی ہے، کتابوں میں نے پڑھا ہے، اس لڑکی کو اتنی ماں کی دعا لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹے دیے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقبول بندہ بنا دیا. ماں کی نیکی، ماں کے ساتھ کی ہوئی نیکی بہت کام آتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں. ماں کے ساتھ کی ہوئی نیکی، باپ کے ساتھ کی ہوئی نیکی بہت کام آتی ہے. ایک